السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ ویورز؟ دل تھام کر بیٹھیے گا کیونکہ یہ 2040 کی دنیا ہوگی اور یہاں حقیقت سے بڑھ کر ہر وہ شے ہوگی جو اصل میں ناممکن لگتی ہے لیکن وہ ممکن ہو چکی ہوگی۔ ویورز، یہاں وہ سب دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود فونز اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینس میں محفوظ ہو کر غائب ہو جائے گا، جس کے بعد ورچوئل اور ریئل ورلڈ میں زیادہ فرق نہیں رہے گا۔ ویورز، آج کل فیسٹیولز پر کی جانے والی لائٹنگ کا رواج، لیکن 2040 میں آئی لینس آپ کو ایسے پہلے سے تیار شدہ گرافکس دے گا کہ ہر ایونٹ پر ہر شخص اپنی مرضی سے دنیا کو سجا ہوا دیکھے گا۔ کہ ہماری عیدیں ایسی ویسی عیدیں نہیں ہوں گی، بلکہ ان عیدوں میں ہمارے تمام مرے ہوئے لیڈرز سب زندہ ہو چکے ہوں گے اور لوگ ان عورتوں سے شادی بھی کر لیں گے جو ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی، لیکن اب زندہ ہو کر اس سیارے پر ایک بار پھر ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ اور ویورز، یہ عورتیں پہلے کسی جاگیردار یا بادشاہ کی بیویاں رہ چکی ہوں گی، لیکن 2040 میں وہ اپنی مرضی سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہنے لگیں گی۔ زندگی اور موت کا فرق مٹ جائے گا۔ دوستو، اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی تصویریں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیات ہوں گی جن سے آپ نہ صرف بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان گتھیوں کو سلجھا بھی سکیں گے جن کو سلجھانا ناممکن تھا۔ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویورز، یہ سب سن کر آپ کافی حیران ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گی جس کے بارے میں سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دجالی ٹیکنالوجیز آنے والے دنوں میں کیسے کیسے حشر برپا کرنے جا رہی ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال مردے زندہ کرنے کا کرتب دکھائے گا۔ اگر دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو اس کی میموری سمیت دوبارہ سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز پر استعمال ہوگی، وہ چاہے ہزاروں سال پہلے پرانے سکرپٹ پڑھنے کا مشن ہو یا قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کی تیاری۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے اس کام کرنے میں بھی مدد کرے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح سے مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کتنی دلکش تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصویروں میں جیسے جان ڈال دے گی۔ ہم تاریخ کے ان بھولے بسرے کیریکٹرز کو بھی پلک جھپکتے دیکھ سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی چھوٹا ہے، اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے۔ دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کی تصاویر پینٹنگز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصاویر ہمارے سپرد کریں گی، جس سے ہم جان سکیں گے کہ پینٹنگز سے ہٹ کر وہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے تھے۔ کیا آپ ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہے یا یہ لوگ 21ویں صدی سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے؟ ویورز، ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارا دوسرا دور شروع ہوئے چند سال ہی ہوئے ہیں، لیکن 2040 تک یہ ٹیکنالوجی انسانی عقل کو شاید مات دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائے۔ آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹیز کی ایک الگ ہی دنیا بنائے گی۔ یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو آج سے کئی سو سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے، اس سے یہ آرٹیفیشل پرسنالٹی کتنا ملتی جلتی ہے؟ یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک ملتی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس پہلے گزری ہوئی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ کی طرح ہے جس میں لا تعداد یاداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے DNA تک پہنچتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کی تمام معلومات اس کے DNA ڈیٹا سٹور میں جینیٹک کوڈ کی صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے جینیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی
طور پر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان کی 70 سالہ زندگی کے گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا؟ قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پاؤں اور ہر عضو سے گواہی لے گی، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگے ڈیٹا سٹوریج ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جس انسانی ڈی این اے میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ پاورفل ہے، جس میں موجود ڈیٹا کو یہ پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر۔ یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہے، جس کو آج کا انسان بھی ڈی کوڈ نہیں کر پایا۔ دراصل انسان ڈی این اے کی بنیادی معلومات کو ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پایا، جبکہ خالق کل روز قیامت ہماری زندگی کی فلم اسی طرح ہمارے اندر سے نکالے گا جیسے سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا ہو۔ مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا، قبروں اور مزاروں میں موجود انسانی زندگیوں کی تحریروں کو نکال دے گا اور 70-80 سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ علامہ اقبال کل کو امت کی نئی طرز پر تربیت کرنے کے لیے ایک بار پھر موجود ہوں۔ ویورز، اس کام کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی۔ ان میں سے پہلے 5G ٹیکنالوجی ہے، جبکہ دوسری چیز آئی لینس ہے۔ یہ آئی لینس اس لیے ضروری ہے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ویورز، یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس سب کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹر یا 7D ہولوگرامک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا، نانا یا کوئی بھی چیز جو اس دنیا سے جا چکی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی۔ اللہ حافظ۔